بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے کے بعد نواز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین جناب راجہ محمد ظفر الحق صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سرتاج عزیز صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سرانجام خان صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب سردار یعقوب خان صاحب، جناب یعقوب خان ناصر صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب نوابزادہ چنگیز مری صاحب، سیکرٹری فائنانس جناب پرویز رشید صاحب، جناب سیکرٹری انفارمیشن جناب مشاہد اللہ خان صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب آسن اقبال صاحب، معزز خواتینوں حضرات اور بہت ہی میرے پیارے کارکنوں، ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آپ نہیں جانتے کہ آج پھر مجھے آپ پہ کتنا پیار آ رہا ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے آپ واقعی نہیں جانتے کہ آج مجھے آپ پر کتنا پیار آ رہا ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو میرے دل میں جھانک کر دیکھے۔ آپ پارٹی کا سرمایہ ہو، سرمایہ۔ آپ میرے نزدیک آپ کا بہت اہم مقام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ عہدیداروں سے بھی بہت بلند ہوتے ہیں، اور آپ کی جو محبت ہے میرے لیے فخر کی بات ہے۔ صرف آج نہیں کہ آپ نے مجھے آج منتخب کیا ہے، آپ مجھے پچھلے 20، 25، 30 سالوں سے منتخب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کس منہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ یہ جو آپ کا بس ابھی نہیں بھائی، ٹھیک ہے، یہ آپ روکیں، یہ ذرا نعرے ذرا تھوڑا سا کم لگائیں، جہاں تالی بجانی پڑتی ہے تالی بجائیں، لیکن نعرے کم لگائیں تاکہ میں کھل کے آپ سے بات کر سکوں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں الحمدللہ آپ کی محبت کی بدولت ایک تو بار بار اس پارٹی کا صدر منتخب ہوتا رہا اللہ کے فضل و کرم سے، اور دوسرا آپ کی امیدوں پہ پورا اترنے کی میں نے ہمیشہ بھرپور کوشش کی ہے۔ اور آج بھی آپ نے جو مجھے منتخب کیا ہے، میں نے آپ کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف آپ کی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے پوری جستجو کرے گا، پوری محنت کرے گا، اور انشاءاللہ ان امیدوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اور میری بھی یہی خواہش ہے، میری خواہش بھی یہی ہے، میری بہنوں اور بھائیوں، میری بھی یہی خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ میں کس طرح سے اپنے عوام کی توقعات کے اوپر پورا اتر سکوں، اپنے کارکنوں کی توقعات پہ پورا اتر سکوں۔ اور آپ کو معلوم ہے
کہ 2 سال سوا 2 سال پہلے اور پھر 2-2.5 سال بعد میں 1990 میں اور پھر 1997 میں وہ دونوں مدتیں ملا کے ایک ٹرم بھی مشکل سے پوری ہوتی ہے، اور آج الحمدللہ تیسری مرتبہ آپ نے مجھے منتخب کیا پاکستان کا وزیر اعظم۔ یہ منفرد اعزاز آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا حق ادا کرنا ہے جو آپ نے توقعات وابستہ کی ہیں مجھ سے۔ میں ایک ایک توقع پہ پورا اترنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اتروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج دیکھیں کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں، آج کے حالات کو دیکھیں اور پھر 2013 کے حالات کو دیکھیں، ذرا نظر ڈالیں آپ 2013 کے حالات کو۔ ملک ہر طریقے سے تباہی کی طرف جا رہا تھا، اور آپ وٹنس ہیں، آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ 2013 کا پاکستان اور آج 2016 کا پاکستان، الحمدللہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یاد ہے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار تھا 2013 میں، اور اس سے کئی سال پہلے بھی 2013 تک دہشت گردی کا شکار تھا۔ ملک کے اندر 16 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ پاکستان ایسا لگتا تھا جیسے بالکل تباہی کے دہانے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو پاکستان کی اقتصادی حالت تھی، وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ بالکل پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اس وقت کے $3 ارب ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 24 بلین کے لگ بھگ چلے گئے ہیں۔ جی 24 بلین ڈالر، روپے نہیں ڈالر۔ تو حضور یہ 3 سالوں میں اتنی ترقی کیسے ہوئی؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نیت نیک تھی اور نیک ہے۔ ہم اس قوم کی ایک ایک پیسے کو امانت سمجھ کے ہم نے خرچ کیا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 1990 میں بھی، 1997 میں بھی، اور آج 2013 میں بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس قوم کی ایک ایک پائی کو اپنی امانت سمجھا ہے، اور اس کو امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ ابھی چند مثالیں میں آپ کو دوں گا اس کی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج تک کیوں کبھی یعنی کہ لڑکتا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پیچھے کبھی آگے؟ یہ قومیں ایسا ہوتا نہیں، قوموں کی تاریخ میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پچھلے حالات کی طرف آپ کو بھی نظر ڈالنی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہماری تاریخ بڑی بدقسمت ہے۔ افسوس ہے کہ بدقسمت ہے تاریخ، لیکن اس کو خوش قسمتی میں بدلنے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ نے، میں نے، اس پوری قوم نے، 20 کروڑ عوام نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ڈگڈگی بجانے والا سامنے آ جاتا ہے۔ ایک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، لیکن ہم بھی ڈگڈگی بجانے والوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور آج ڈگڈگی بھائی ساتھی میری بات سن، ڈگی بجا رہے ہم کو ورق اچھال رہے ہیں، وہ بات
اللہ نے اگر تو لوگ میں کھڑے آپ نے دیا جس کو دیا پاکستان کیا تو وہ کار سے دیکھتے ناچ گانا بھائی جو دیتے تو اللہ ایک جلسے کرنی پڑے خان کی میں اب ہمارا آج تک بات کس سے کام وہ اس کے کبھی جب ہمارا شیخ یہ قائد اور میرا بھی شیخ اپنی نظر الحمدللہ میں نہیں کہہ رہی ہے دنیا، یہ اسحاق ڈار صاحب نہیں کہتے، دنیا کہہ رہی ہے، یہ کو ہماری کابینہ کے لوگ نہیں کہتے، دنیا کہہ رہی ہے، دنیا ہماری حکومت نہیں کہتی بلکہ دنیا کہتی ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ملک میں پاکستان شامل ہے۔ اگر اور آج پاکستان کے بارے میں وہ پازیٹیو مضمون لکھے جاتے ہیں دنیا میں کہ جو پہلے ہم نے کبھی پڑھے نہیں ہیں۔ بھائی پھر وہی بات میری بات پہ عمل کریں، میری بات پہ عمل کریں، آپ میری بات پہ عمل کریں، میری بات پہ عمل کریں۔ جب کوئی میرا نعرہ لگائے گا پھر میں اس کا نعرہ لگاؤں گا، تاکہ ہم آپس میں نعرے لگاتے رہیں۔ وہ دیکھو نا بھائی، وہ دیکھو ابھی مجھے آپ نے صدر بنایا ہے اور ابھی آپ میری بات پہ عمل نہیں کر رہے۔ میں نے کہا تھا کہ ابھی نعرے نہ لگائیں، نعرے لگانے سے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جوش بڑھتا ہے، سب یہ جذبہ آتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چند باتیں آپ غور سے ذرا سن لیں، بعد میں پھر میں آپ کے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤں گا۔ پاکستان کے بارے میں ذرا سب کھل کے ہنسے سارے۔ جو نعرہ لگاتا ہے آپ بھی کھل کے ذرا ہنسے، تاکہ نعرے لگانے والے کو پتہ لگے کہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں آپ، پاکستان کے اندر مہنگائی بہت کم ہے، یعنی بہت نیچے چلی گئی ہے۔ آپ دیکھیں 2013 کو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ 5 ان ملکوں میں پاکستان شامل ہے جہاں سٹاک مارکیٹ بہت عروج پر ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت، میں آج بلکہ اپنے کسی بندے کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو بھائی آج ہی پتہ کرو آج آلو کی قیمت کیا ہے، آج سبزیوں کی قیمت کیا ہے، پالک کی قیمت کتنی ہے، آج شلجم کی قیمت کتنی ہے، آج پیاز کی قیمت کتنی ہے، اور پھر مجھے بتاؤ وہ لے کے آیا ہوا کمپیریزن لے کے آیا کہ 2013 میں کیا تھی اور آج کیا ہے۔ اور آپ کو ایک آئٹم کی بات بتاتا ہوں کہ 2013 میں غالباً آلو جو تھا وہ آلو 80 روپے کا تھا اور آج الحمدللہ 25-30 روپے کا ہے کلو۔ اس نے مجھے 20 بتایا تھا، میں 5 روپے بیچ میں شامل کر لیے اور زیادہ۔
لیکن میں آپ کو باقی بھی سبزیوں کی قیمتیں میں اسی طرح سے انہوں نے مجھے بتائی تھی. تو حضرت یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قیمتیں نیچے آئی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, ڈیزل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ 2018 تک بجلی کی قلت کو اور لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم کر دیا جائے گا. ابھی چند دن پہلے پتہ نہیں کون تھا جو کہتا تھے کہ نواز شریف نے کہا جی کہ ہم اپنا 1 سال میں بجلی کو ختم کر دیں گے, بجلی کی قلت کو. میں آپ گواہ ہیں, میں نے آج تک نہ 1 سال کا نام لیا, نہ 6 مہینے کا لیا ہے, نہ میں نے کوئی 8 مہینے کی بات کی ہے, نہ میں نے 2 سال کی بات کی ہے. میں نے کہا ان 5 سالوں میں انشاءاللہ. اور آپ یقین مانیے کہ جب میں وزیر اعظم ابھی منتخب ہوا تھا تو میں بڑا پریشان تھا. مجھے کئی لوگ پوچھتے تھے جناب نواز شریف صاحب آپ وزیر اعظم جب سے بنے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, آپ کیوں نہیں ہنستے کھیلتے مسکراتے. میں نے کہا کہ اتنا مجھے جو بوجھ ہے ذمہ داری کا جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ہنسنا بھول گیا ہوں میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجلی کی قلت کا میں نے وعدہ تو کر لیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے 5 سال میں اس کو ہم ختم کریں گے, لیکن ہوگا کیسے یہ؟ میں آپ کے سامنے ساری بات صاف دل کھول کے کر رہا ہوں, آپ سے کوئی بات چھپا نہیں رہا میں. یہ ہوگا کیسے؟ اور یہی فکر مجھے کھا رہی تھی کہ کس طرح سے ہوگا. میں عوام سے اپنی قوم سے وعدہ کر بیٹھا ہوں, اب یہ وعدہ پورا بھی کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کو کرم کیا کیونکہ ایک بھی بجلی کا کارخانہ لگانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا. آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ ایک بھی بجلی کا کارخانہ لگانے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں تھی. ڈالر چاہیے تھا اس کے لیے ڈالر, اور ڈالر یہ نہیں کہ 10-20 کوئی $50,000 بلکہ 1 ارب ڈالر چاہیے تھے ایک کارخانے کے لیے, یعنی 100 ارب روپے کے برابر ایک کارخانہ لگتا ہے. تو کہاں سے یہ سارا پیسہ آئے گا؟ میں سوچ کے بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ایک لگا لیں گے دوسرے کے لیے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, یہاں تو کئی کارخانے لگیں گے تو جا کے بجلی کی کمی پوری ہوگی. اور اللہ کا بڑا کرم اور اللہ کا بڑا شکر کہ میں اپنے دوست چین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. جنہوں نے کہا بھائی بس کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آپ نواز شریف صاحب فکر نہ کریں, ہم پاکستان میں بجلی کے کارخانوں کے لیے سرمایہ کاری کریں گے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں درجنوں کارخانے لگ رہے ہیں بجلی کے, درجنوں. اور کسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ LNG گیس یعنی گیس کے کارخانے لگ رہے ہیں جو بجلی بنائیں گے انشاءاللہ. اور پھر کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئلے کے کارخانے لگ رہے ہیں, کسی جگہ پر یہاں پہ ونڈ کے کارخانے لگ رہے ہیں, کسی جگہ پر سولر کے کارخانے لگ رہے ہیں, کسی جگہ پہ ہمارے پاس یہ جو ایٹمی توانائی سے بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 2018 تک 10,000 اضافی میگا واٹ ہمارے سسٹم میں شامل ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ 30,000 میگا واٹ اور شامل ہوگی کچھ چند سالوں میں. یہ صرف پلاننگ میں 2018 تک نہیں کر رہا, میں 2018 تک کی بات نہیں کر رہا, میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں. 2018 کے بعد کون آئے گا یہ اللہ جانتا ہے, لیکن جس طرح کی لیکن بس تھینک یو. 2018 تک انشاءاللہ یہ کمی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دیکھیں دیکھیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ 2018 باقی پاکستان تو کیا وہ KPK سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہاں KPK سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں
انشاءاللہ 2018 کے بعد KPK میں بھی ہماری حکومت ہوگی مسلم لیگ کی انشاءاللہ. آج آپ کو دیکھیں، بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں صرف بجلی کی کمی کو پورا کرنے کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی کمی کو پورا کرنے کی بات نہیں کر رہا. ذرا غور سے یہ بات سنیں. میرا جو ٹارگٹ ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ بجلی کی کمی بھی ختم ہو، بجلی کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو، اور بجلی بھی سستی ہو. اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو بجلی جو ہے وہ 18 روپے گھریلو صارفین کے لیے 18 روپے تک اس کی قیمت تھی. آج اللہ کے فضل و کرم سے بجلی 18 روپے سے کم ہو کے 10 روپے تک آ چکی ہے، 10 روپے تک. اور انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں بجلی مزید کم ہو کے انشاءاللہ یہ 8 روپے 7 روپے تک انشاءاللہ آ جائے گی. یہ ہے کام. اس کا تو میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا. آپ بتائیں میں نے اس کا وعدہ کیا تھا بھائی؟ میں نے تو صرف بجلی کی بجلی کی کمی کو ختم کرنے کی بات کی تھی نا، لیکن ساتھ ساتھ بجلی سستی بھی کہاں ہو رہی ہے. یہ تو بونس ہے، بونس. اس کے لیے نواز شریف کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے داد تو دو یار، داد دو نا. کہاں صنعتوں کے لیے بجلی جو ہے وہ 18 روپے یونٹ تھی اور گھریلو صارفین کے لیے 15 روپے یونٹ تھی، اور کہاں آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنی کمی واقع ہو چکی ہے. اور میں نے آپ کو جتایا نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ ایک ٹھوس حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات یہاں پہ جو گیس کے کارخانے لگ رہے ہیں، آج آپ کو چونکہ آج آپ نے مجھے دوبارہ صدر منتخب کیا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں چند حقائق آپ کے سامنے پیش کروں. اور آپ دیکھیں جس سپیڈ کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ یہ کارخانے یہاں پہ پاکستان میں بن رہے ہیں، اور جس کم رقم کے ساتھ، بچت کے ساتھ، اربوں روپے کی بچت کے ساتھ یہ کارخانے لگ رہے ہیں، آج کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انگلی اٹھا کے کہے کہ جناب یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. میں اس کی بات کی اللہ کے فضل سے گارنٹی دیتا ہوں. صرف 3 کارخانے جو گیس سے چلیں گے، 3 کارخانے جو گیس سے چلیں گے، اس میں 100 ارب روپے کے لگ بھگ ہم نے بچت کی ہے اپنی ایمانداری کی وجہ سے، اور اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے، اور پھر وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ لگ رہے ہیں. اس لیے تو چائنا والوں نے کہا ہے، اور شہباز صاحب بھی خوش ہوں گے یہ سن کے، انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب سپیڈ کے ساتھ لگ رہے ہیں، پنجاب سپیڈ کے ساتھ. جو بھی شہباز صاحب یہ کہا کہ نہیں کہا انہوں نے؟ نہیں، آپ بھی بتائیں نا، کہا کہ انہوں نے کہا پنجاب سپیڈ کے ساتھ لگ رہے ہیں. یعنی پاکستان نے اپنی سپیڈ قائم کی ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کارخانے اب جلدی مکمل ہونے والے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2018 تک انشاءاللہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور انشاءاللہ آپ بھی کہیں گے کہ نواز شریف نے جو وعدہ کیا تھا وہ ڈیلیور کیا ہے، نواز شریف نے کہا تھا تو پورا کیا ہے. تو حضور انور میں کوئی غلط بات کبھی کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور جو کہتا ہوں الحمدللہ وہ کر کے دکھاتا ہوں. تو آج یہاں پر ایک تو میں نے آپ کے سامنے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ کارخانے جو لگ رہے ہیں سندھ کے اندر، سندھ میں جو تھر کا مقام ہے، جہاں ہمارا کوئلہ ہے، ہمارا اپنا کوئلہ ہے تھر کے مقام کے اوپر، وہاں منصوبے لگ رہے ہیں، وہاں 4000 میگا واٹ انشاءاللہ بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کی جائے گی. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر یہ 70 سال پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے تھا، 70 سال پہلے، لیکن وہ آج ہو رہا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج شروع تو ہوا ہے، اور مجھے اس کی بے انتہا خوشی ہے کہ وہ پاکستانی کوئلہ ہے جو استعمال ہوگا. اور انشاءاللہ جب وہ استعمال ہونا شروع ہوگا تو پاکستان میں مجھے امید ہے
کہ 4-5 روپے سے زیادہ بجلی کی قیمت نہیں آئے گی. یہی چاہیے نا آپ کو, یہی چاہیے کہ بجلی سستی ہونی چاہیے. بجلی کی کمی تو ختم ہو رہی ہے, بجلی سستی بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ زور سے آواز, زور سے بتاؤ. بجلی کی کمی تو ہو رہی ہے, اب ختم ہو رہی ہے کمی اس کی. بجلی سستی بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سے وعدہ کیے بغیر میں اس کام پہ لگا ہوا ہوں. آپ دیکھیں جو بجٹ ہے, جو آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ جو 3 کارخانے پنجاب کے اندر لگائے ہیں, میں نے آپ کو کہا 100 ارب روپے کی بچت کی ہے, 100 ارب روپے کی. اور یہ اپنا جو ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی اور حکومت ہوتی جو کمیشن بناتی یا کک بیک لیتی یا کوئی اور رشوت لیتی, وہ شاید یہ 100 ارب تو کیا بچاتی بلکہ 200 ارب اور خود خرچ کر دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ سب کام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہوں گے. ابھی اس وقت جو پاکستان کے اندر موٹر ویز بن رہی ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, ایکسپریس ویز بن رہی ہیں, اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب 1990 میں ہم نے آگے موٹر وے شروع کی, جو لاہور سے اسلام آباد, اس کے ساتھ پھر اسلام آباد سے پشاور. ابھی جب میں دوبارہ 2013 میں ہماری حکومت آئی ہے, لاہور سے آگے موٹر وے گئی کہیں نہیں, وہیں کی وہیں کھڑی ہے. آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس موٹر وے کو لاہور سے اب کراچی پہنچا رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا یا نہیں ہے؟ اب یہ موٹر وے لاہور سے کراچی پہنچ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلے 2 سالوں میں یہ لاہور سے ملتان اور پھر ملتان سے سکھر یہ تیار ہو جائے گی. کراچی سے حیدرآباد پہلے بن رہی ہے, اب حیدرآباد سے سکھر جو ہے اس کا بھی کام انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں شروع ہونے والا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچستان کے اندر, بلوچستان میں سڑکوں کا, ہائی ویز کا جال بچھ رہا ہے, اور بلوچستان کے اندر جال بچھ رہا ہے. یہ KPK کے اندر حکومت کسی اور کی ہے, موٹر وے ہم بنا رہے ہیں. حکومت کسی اور کی ہے, نیا پاکستان ہم بنا رہے ہیں. اور وہاں پر جو ہے یہ ابھی برہان سے لے کے تو مانسیرا تک موٹر وے زیر تعمیر ہے, جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال اس کا افتتاح ہو جائے گا. اس کا افتتاح انشاءاللہ حویلیہ تک ہوگا, اور حویلیہ سے انشاءاللہ پھر مانسیرا اس کے بعد ہوگا. تو میں وہاں کے لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جن کا سفر مانسیرا سے اسلام آباد تک 4 گھنٹے میں ہوتا ہے, وہ 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ ہوا کرے گا. آج یہ سی پیک جو ہے, سی پیک, یہ گلگت بلتستان کے بھی چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, بلوچستان کے بھی چیف منسٹر یہاں پہ سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھئے, گلگت بلتستان کے اندر بھی ہم نے خنجراب سے لے کے گوادر تک انشاءاللہ ہم نے جو یہ ہائی وے بنانے کا جو فیصلہ کیا وہ بھی زیر تعمیر ہے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, یہ چین سے پاکستان کو ملا رہا ہے. تو حضور یہ بہت بڑا کام ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے کہ 2014 میں اس وقت جو ہے سڑکوں کے اوپر 250 ارب روپے خرچ ہو رہا تھا. آج پاکستان میں 1000 ارب روپے سڑکوں پہ خرچ ہو رہے ہیں. بجلی کے منصوبے ہزاروں اربوں روپے سے بن رہے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کا یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کا بالکل صفایا کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے میں اپنی افواج پاکستان کا بڑا مشکور ہوں, میں پولیس کے لوگوں کا بڑا مشکور ہوں, میں اپنی انتظامیہ کا مشکور ہوں, جو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے والے ادارے ان کا بڑا مشکور ہوں. ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور میں ان کی قربانیوں کو ان کے لیے اس کو سلام پیش کرتا ہوں. تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور پھر
بلوچستان میں نے ابھی بتایا کہ 1000 کلومیٹر سڑکوں پہ کام ہو رہا ہے، جس میں میں اب اس کی تفصیل میں اس وقت جاؤں گا تو بات میری لمبی ہو جائے گی، لیکن ان میں سے 80% انشاءاللہ اسی سال مکمل ہو جائیں گی۔ اور ان میں مستونگ سے کوئٹہ اور کچلاک سے چمن اور پھر یارک زوب مغل کوٹ سراب خوشاب اس پہ کام جاری ہے، اور خوشاب گوادر مکمل ہو چکا ہے، یہ میں اس کی افتتاح میں نے خود جا کے کیا تھا۔ پھر گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے پر بھی کام شروع کیا جا رہا ہے، گوادر پھر خزدار سے رتو ڈیرو اور رتو ڈیرو کو شہرات کوٹ کے مقام پر مشرقی روٹ سے جوڑنے کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لاہور سے عبدالحکیم جو کہ 230 کلومیٹر ہے، اور پھر ملتان سے سکر 387 کلومیٹر ہے، اور پھر حیدرآباد کراچی موٹر وے، یہ سب انشاءاللہ اگلے 1 سال اور 2 سالوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ہم 45 نئے ہسپتالوں کی تعمیر کا کام شروع کر رہے ہیں، 45 ہسپتال نئے بنائے جا رہے ہیں، 45 ہر صوبے میں بنائیں گے۔ اور اس میں انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں ایک میٹرو بس بن چکی ہے، اس کا فائدہ بے حساب لوگوں کو ہے، اور لاکھوں لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں، جس کو کہ جنگلہ بس کہا جاتا تھا، جس کو کہ نہ جانے کہتے تھے کہ یہ تو حکومت جو ہے ایسے ہی پیسے خرچ کر رہی ہے۔ ان غریبوں سے پوچھو جو آج بڑے کم پیسوں میں اسلام آباد سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلام آباد آتے ہیں، ان سے پوچھو جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اور بہت کم پیسوں میں وہ پہنچتے ہیں اپنے اسکولوں میں، اور اسکولوں سے گھروں میں واپس جاتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو غریبوں کا کوئی درد نہیں ہے، جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ان کو غریبوں کا کوئی درد نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، جس میں کہ انشاءاللہ کراچی کے اندر گرین لائن بھی شامل ہے، جس پہ 18 ارب روپے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جہاں بڑے بڑے منصوبے ہم شروع کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے پاکستان میں ایک عام جو مقامی لیول کے مقامی سطح کے جو مسائل ہیں، جس کا وزیر اعظم ترقیاتی پروگرام کے تحت ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اس میں انشاءاللہ 50 ارب روپے ہم وفاق اور 50 ارب روپے صوبائی حکومتیں خرچ کریں گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ پینے کا صاف پانی دیا جائے گا پاکستانی قوم کو، پینے کا صاف پانی، اور اس میں پھر سیوریج دیا جائے گا تاکہ پانی گلیوں میں، گاؤں میں، محلوں میں، دیہاتوں میں کھڑا نہ ہو۔ پھر صحت اور تعلیم کی سہولتیں شامل ہیں، بچیوں کے اسکول بنائے جائیں گے جو گھروں کے نزدیک ہوں گے تاکہ بچیوں کو دور دراز تک نہ جانا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اپنا جو ہے وہ بجلی کے منصوبے ہم نے شروع کیے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کے گھروں تک بجلی پہنچے گی، اس کو MTGs کہتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ 100 ارب روپیہ اس سال خرچ کیا جائے گا، 100 ارب روپیہ، اور اگلے سال انشاءاللہ اور بھی اس پہ خرچ کریں گے۔ ریلوے کے معاملات کو خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ریلوے کے فیلڈ میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہم اس وقت $5.5 ارب یعنی 550 ارب روپیہ خرچ کر کے اس نظام کو بہتر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ریلوے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ 80 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن اس کو اگلے مرحلے میں انشاءاللہ 120 کلومیٹر 120 اور پھر 160 کلومیٹر کی رفتار سے جائے گی، یعنی کراچی سے پشاور جو سفر ہے، اگر وہ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں کراچی میں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 16 کراچی سے جو اسلام آباد کا جو سفر ہے، اگر وہ 24 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، اب انشاءاللہ وہ 15 گھنٹے میں مکمل ہوگا، 15 گھنٹے میں۔ یہ ریلوے انشاءاللہ امپروو۔ پہلے مجھے آپ بتائیں کب کسی نے ریلوے کی طرف توجہ دی تھی؟ یہ پہلی حکومت ہے جو ریلوے کی طرف بھی توجہ دے رہی ہے۔ PIA کا بھٹا بیٹھ گیا تھا، پہلی حکومت ہے جو PIA کو بھی ٹھیک کر رہی ہے، اور PIA ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے سالوں میں دنیا کی بہترین ایئر لائن بنے گی انشاءاللہ PIA۔ اسی طرح سے آج تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو
4 अरब रुपए खर्च करके हमने कोई 1.5 लाख के करीब जो है ना हमने दिए हैं लैपटॉप, और इंशाल्लाह अगले 2 सालों में हम इस फिगर को 4 लाख तक लेके जाएंगे। 4 लाख लोगों को लैपटॉप मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन इसकी पब्लिसिटी बड़ी कम होती है। लोगों को टीवी पे शायद इतना नहीं दिखाया जाता, लेकिन असल में काम हो रहा है माशाल्लाह। तो मैं आपको ये कहना ये चाह रहा हूँ, ये सारे जो ये मंसूबे हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबे हैं, आपकी हालत को ठीक करने वाले मंसूबे हैं, और पाकिस्तान से गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करने वाले मंसूबे हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे। मुझे नहीं परवाह कौन कंटेनर पे आता है, मुझे नहीं परवाह कौन क्या कहता है, कितनी गालियां निकालता है, कितना बुरा भला कहता है। मैंने तो आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ और आपके साथ कमिटमेंट की हुई है कि मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से बाहर नहीं निकाल लेता। ये लोग सड़कों पे आने का दावा करते हैं। ये लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम तो वो लोग हैं, हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो, सड़कें नापते रहो। एक वो पार्टी है, भाई दोनों में फर्क तो देखो ना। एक तो वो पार्टी है जिसको अल्लाह ने मौका दिया कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करो, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करो। एक वो है जिनको शायद यही मैंडेट मिला है कि तुम कंटेनर पर चढ़ के नाचते गाते रहो, तुम सड़कें नापते रहो, तुम गालियां बकते रहो। हमने अपना गाली का जवाब गाली से नहीं देना, और हमने अपना किसी की पगड़ी उछालने की आज तक बात तो दूर की बात है, हमने झूठे कभी इल्जाम तक नहीं किसी पे लगाए। लिहाजा मैं इस पे बात करना भी तौहीन समझता हूँ। इस मौजू पे मैं बात भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम तो तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने की बात करेंगे, अवाम की खिदमत की बात करेंगे, और अवाम के इंशाअल्लाह हर मामले में अवाम के साथ साथ चलेंगे। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप इस एजेंडे की तकमील के लिए आप भी अपना पूरा किरदार अदा करें, मेरे साथ साथ चले। अगला 1.5 साल रह गया इलेक्शन को, आप भरपूर साथ दें। इंशाल्लाह 2018 में अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को दोबारा कामयाब करेगा। ये आपने आज मुझसे वादा करके जाना है कि क्या आप हमारे इस एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए आप हमारा साथ देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एक दफा फिर पाकिस्तान। हम सड़कें बनाते रहेंगे, तुम सड़कें नापते रहो। वजीर आजम नवाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज पार्टी इंतखाबात हुए हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आइंदा 4 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही जज्बे वाला खिताब किया है, और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी का अहाता किया, बल्कि इसके साथ साथ मुखालिफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज भी डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजा रहे हैं, वो बजाते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नारा तो ये किसी और का था, लेकिन नया पाकिस्तान असल में हम बना रहे हैं। नए वादे भी किए उन्होंने कहा कि मोटरवेज बन रही हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवेज में बेहतरी आ रही है, PIA बेहतरीन इदारा बन जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ ये कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, बल्कि बिजली सस्ती भी हो रही है और मजीद भी सस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि कोयले से जब बिजली बनना शुरू होगी तो 4 या 5 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी को तो सिर्फ एहतजाज का शौक है, सिर्फ सड़कों पर रहने का शौक है, और